نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے معاملے میں حساس ہو جائے، اللہ کی نافرمانی خود بھی نہ کرے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو چین نہ آئے، یہ ہے ایمان۔ اور اگر یہ سوچ نہیں کسی کے اندر تو پھر کیا نہیں؟ ایمان نہیں۔ یہ کہیں گے آپ کیسے لوگوں کو بے ایمان کر رہی ہیں؟ یہ میں نہیں کر رہی، میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو، یا اللہ ہماری مدد کر، ہم مظلوم مسلمان، اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آج ہم سب سوچتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حالت کو دور کیوں نہیں کر دیتا، انہیں ذلت سے نکالتا کیوں نہیں؟ کہاں کہاں مسلمان کا خون بہ رہا ہے، کہاں کہاں وہ مصیبت زدہ ہے۔ ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہیں، دوسروں کو تو سبب بتاتے ہیں، مگر اپنا گناہ بھول گئے ہیں کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہم کہاں غلطی پر ہیں۔ فرمایا برائی سے روکو ورنہ پھر کیا ہوگا، تم مجھ سے مدد مانگو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تو گویا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے کہ جہاں معاشرے میں نیکیاں عام کی جائیں وہاں برائیوں سے روکا بھی جائے، برائیوں کا سدباب کیا جائے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے، ظالم کو حق اور انصاف کی طرف لوٹاؤ گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ ڈالی گئی، یعنی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ اور یہ سب اس کی تائید سنت کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ تو ایمان کا وجود، ایمان کی پہچان، ایمان کا ہونا کس بات سے پہچانا جائے گا؟ علامت کیا ہے؟ برائی دیکھے تو انسان چین سے نہ بیٹھ پائے، اس کو روکنے کی سوچے۔ ایسا شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم دیکھے، برائی دیکھے اور تڑپ نہ اٹھے اور اس کو روکنے کی تدبیر نہ کرے۔ برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جدائی کا تو ہو سکتا ہے، دوستی کا نہیں ہو سکتا۔ دوستی نہیں کر سکتا ان سے، کیونکہ دوستی میں تو پھر ساتھ دینا پڑتا نا دوست کا۔ تو اگر آپ نے برے لوگوں سے دوستی کی تو اس کا کیا مطلب؟ آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کا، اس برائی میں۔ لیکن جب انسان کے اندر یہ ایمان نہیں رہتا تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں حساس ہوتا ہے، میرے حقوق کیا ہے۔ پھر وہ معاشرے کے بارے میں حساس نہیں رہتا، وہ برائیوں کے بارے میں حساس نہیں رہتا، وہ دوسروں کی آخرت کے بارے میں حساس نہیں رہتا۔ وہ ساری سینسٹیوٹی کہاں آ جاتی ہے؟ اپنے ذات میں، یہاں بھر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ عام عذاب یعنی پھر بڑے پیمانے پر مصیبت آئے۔ اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کی جو بخاری کی حدیث ہے۔ کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے قرہ ڈالا، یعنی ٹاس کیا۔ قرہ کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل پہ بیٹھے اور کچھ اوپر والی منزل پر۔ نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا، یعنی پانی کہاں تھا؟ اوپر تھا، تو انہیں اوپر جانا پڑتا پانی لینے کے لیے، جس سے اوپر کی منزل والے تنگ پڑتے تھے کہ یہ کیا ہر وقت پانی لینے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ جس کو جو نعمت مل جائے وہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے، اب کوئی اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے نچلے تختے میں سوراخ کر کے پانی نیچے سمندر سے ہی حاصل کر لیا جائے۔ اوپر والے جو تنگ ہوتے ہیں تو نیچے چلے جاتے ہیں، پانی تو ہے، تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اگر نچلی منزل والے اوپر کی منزل والے دونوں مل کر
ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے، سب پہ تباہی آئے گی. یعنی سارے نہیں سوراخ کرے، کچھ لوگوں نے یہ حل سوچا، ریئیکشن ہوا، ان میں غصہ آیا، انہوں نے کہا ہم یوں کرتے ہیں. تو اب فرمایا نیچے والے بھی جو اس فلور پر ہیں اور اوپر والے اگر دونوں مل کر اتحاد اتفاق اکٹھے ہو کر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پھر نہی عن المنکر تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے. اتفاق اتحاد. بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے معاملے میں حساس ہو جائے، اللہ کی نافرمانی خود بھی نہ کرے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو چین نہ آئے. یہ ہے ایمان. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے رک. یہ نہ کر سکے تو زبان سے رک، ورنہ دل میں برا جانے. اور جو دل میں بھی برا نہ جانے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بعد تو پھر ذرہ برابر بھی ایمان کو نہیں، دل میں رائی برابر بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہ دل بے حس نہیں ہو سکتا. وہ دل اپنے بارے میں بھی حساس ہوگا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، اور وہ کسی اور کو بھی نہیں کرنے دے گا. وہ صرف یہ نہیں سوچے گا کہ میں ہی اچھا بن جاؤں، وہ کیا سوچے گا؟ دوسرے بھی اچھے بن جائیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں ایمان ہو وہاں یہ سوچ نہ ہو، اور اگر یہ سوچ نہیں کسی کے اندر تو پھر کیا نہیں؟ ایمان نہیں. یہ کہیں گے آپ کیسے لوگوں کو بے ایمان کر رہی ہیں؟ یہ میں نہیں کر رہی، میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں جس میں کہا گیا کہ اگر دل میں بھی نہیں برا جانتے تو پھر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان کو نہیں دل میں. تو بنی اسرائیل جب زوال کا شکار ہوئے تھے تو ان کے اندر بہت بڑی خرابی یہ آئی کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا معنی. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ کس کی زبان سے لعنت کروائی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے یہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. حضرت داؤد کیا کہتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمانوں کو؟ ان میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. کرتے کیا تھے وہ؟ عام عادات کیا تھی؟ ہمسایوں سے سلو کی باتیں کرتے جبکہ دلوں میں بدی ہوتی تھی. یعنی زبان پہ ان کے اچھی باتوں کا خوب چرچا ہوتا تھا لیکن کوئی کام عمل سے کرتے دکھائی نہ دیتے تھے. کیا منکر تھی ان کے اندر؟ کیا برائی تھی؟ زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے، خوب چرچا کرتے، لیکن وہ چیزیں ان کے عمل میں نہیں تھی. حضرت داؤد کے بعد پھر کس سے لعنت کروائی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، سب سے آخر میں آئے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے، اب بھی وہی حال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ دین نہیں چھوڑا تھا، دیندار کہلاتے تھے. ان کے ہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان ہی کیا کروائی ہے؟ کون ہے؟ ہم اہل کتاب لفظ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی بول جاتے ہیں. اہل کتاب سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں. پیپل آف دا بک، کتاب والے. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ علم کی کمی تھی. ان کے علماء کے پاس، ان کے خواص کے پاس بہت علم تھا، بڑا باریک علم تھا. پھر خرابی کہاں تھی؟ علم عمل میں نہیں تھا، علم چھپاتے تھے، علم بیچتے تھے. علم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی تھی، اور وہ سب کچھ آج ہمارے اندر بھی. اسی لیے تو خرابیاں زیادہ. حضرت مسیح علیہ السلام اپنے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہو، ریاکار فقیہو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو. ایک طرف تم کیا کرتے ہو؟ یتیم بیوہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے. آج بھی بہت سی مسجدیں کہاں بنی ہوئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قبضہ گروپ. مسجدوں کا بھی قبضہ گروپ ہے. بلکہ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ کہ جس زمین پہ انہیں قبضہ کرنا ہوتا ہے فوراً مسجد کی چار دیواری کھڑی کر لیتے ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تودا یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے. یعنی فروعات پر تو تم طویل بحثیں کرتے ہو، اختلافی مسائل میں تو تم خوب مہارت پیدا کرتے ہو، کئی سال لگاتے ہو، لیکن انصاف، رحم اور ایمان نظر نہیں آتا. اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم کہیں نظر نہیں آتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ، دین پڑھنے والا ہی ایک دوسرے کے لیے دل زیادہ سخت کیے ہوئے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. یہ محاورہ سن رکھا ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو. بڑی بڑی حرام چیزوں کو حلال کر رکھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں اگر اتنی ناپاکی ہو تو ایسے دھویا جائے گا، چوہا گر جائے تو ایسے صفائی ہوگی فلاں. لیکن لوگ سود کھائیں، حرام کھائیں، عزتیں لوٹیں ایک دوسرے کی، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں. اے ریاکار فقیہ ہو، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو، گندگی کا ڈھیر ہو. اوپر سے لوگوں کو تم بڑے معصوم دکھائی دیتے ہو، بڑے نیک دکھائی دیتے ہو، اور اندر سے تمہارے ریاکاری کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور بے دین ہو خود. تو قصور ان کا کیا تھا، غلطی کہاں تھی کہ بظاہر بڑی لمبی ہی نمازیں پڑھتے، فصلوں میں سے 10واں حصہ بھی نکالتے، خدا کا آئین بھی بیان کرتے، بڑی بڑی باتیں بیان کرتے، لیکن یہ سب کچھ نمائشی تھا. خرابی کہاں تھی؟ دین نمائش کی چیز بن گیا تھا، دین دکھاوے کی چیز بن گیا تھا، دین فخر کی چیز بن گیا تھا. دین کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو گئے تھے. بظاہر بڑی بڑی کتابیں پڑھتے، لیکن اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ بھی انصاف یا احسان کا معاملہ کرنا پڑتا تو وہ نہیں جانتے تھے. اسی وجہ سے وہ لعنت اور غضب کے مستحق بنے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اپنی قدرت ایسی ہے کہ ادھر کوئی ظلم کرے، ادھر کوئی زیادتی کرے تو خود پکڑ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ خود، کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی، ایمان والوں پر، دین والوں پر، چنے ہوئے لوگوں پر، خیر امت پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ دنیا سے ظلم اور زیادتی کو ختم کریں، اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کریں، کہ نہ خود کسی کو دکھ دیں اور نہ کسی اور کو دینے دیں.